امام سخاوی لکھتے ہیں بیٹا، فرماتے ہیں ہم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے ایمان، ان کے ایقان، ان کے عشق، ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ لباس اچھے نہیں تھے، سواریاں آلہ نہیں تھیں، کھوتیاں دے بہندے سن، گھوڑیاں دے بہندے سن، ٹگیاں دے بہندے سن، سواریاں اچھی نہیں تھیں، کھانے آلہ نہیں تھے، مرچاں کٹ کے روٹیاں کھا لینیاں، کھکھڑی نہ روٹی کھا لینی، کھجور نہ روٹی کھا لینی، روٹی کیڑی جی ایویں سکا جیا پورا حضرت۔ لیکن کیا کرنا، مشائخ کی بارگاہ میں جانا اور جا کے عرض کرنا پیر جی کوئی ایسا وظیفہ دیں آج ہی رات کو سونا نواز دے۔ امام سخاوی کہہ رہے ہیں مشائخ کی بارگاہ میں جانا پیر جی کوئی ایسا وظیفہ دیں حضور کی زیارت ہو جائے۔ اور پھر امام سخاوی لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا دور وہ ہے مکان بڑے بڑے اعلیٰ ہیں، لباس بڑے بڑے نفیس ہیں، کہیں کہیں اقسام کے کھانے ہیں حضرت، سواریاں بڑی بڑی اعلیٰ ہیں، لیکن آ کے پھر یہی کہتے ہیں پیر جی کو ایسا وظیفہ دے ہو رہا ہے حضرت۔ لیکن وہ لمحہ لمحہ شمار، اور پتر جب سینے میں طلب کے دیے جلتے تھے تو قربان جاؤں پھر ان کی نوازشوں پہ بھی انہوں نے بھی پھر ایسا ایسا نوازا، حالت خواب میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں 92 بار اپنا جلوہ دکھایا حضرت صاحب۔ اب تو حضور چراغ لے کے نکلو، یہاں سے واپس چلے جاؤ جنگ، جنگ سے شور کوٹ، شور کوٹ سے ملتان، ملتان سے دنیا پور، دنیا ادھر نکل جاؤ، دل کرتا ہے ادھر کو نکل جاؤ، پنڈی بھٹیاں چلے جاؤ، حافظ آباد چلے جاؤ، گجرانوالہ چلے، اور اب تو آپ کو ڈھونڈنے سے وہ نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کبھی امت پہ ایسی کرم نوازیاں تھیں ان کی، امت نے جا کے سلام عرض کرنا، اتنی اونچی جواب عطا فرمانا، کئی ہزار لوگوں نے وہ جواب اپنے کانوں سے سننا۔ کبھی ہم پہ اتنی کرم نوازیاں تھی، ہمارے لیے دست مبارک مزار سے باہر آیا کرتا تھا۔ کبھی پتر ہم نے مدینہ جانا، واپس آنا، بھوانا والوں نے ملنے آنا، آ کے پوچھنا مصباحی صاحب مدینہ پاک سے آئے ہیں، کوئی بات ہی سنائے مدینہ پاک کی۔ تو پھر ہم بات بھی کیا سنایا کرتے تھے، بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے۔ لیکن آج واپس آ کے امت کے پاس صرف بتانے کو ہے تو یہ ہے میرا ہوٹل کتھے سی، میرا ہوٹل کیویں دا سی، میں کی کھادا، میں کتھے گیا، میں کنوں ملیا، مینوں کون ملن آیا، او بھائی تو کنوں ملیا، تینوں کون ملیا، ہوٹل نیڑے سی، دور سی، چنگا سی، مہنگا سی، سستا سی، 5 سٹار سی، 4 سٹار تھی، 3 سٹار سی، اور تو اینا کمالی نہیں سا گیا، تو حضور کھل گیا سا، کوئی گل حضور دی سنا۔ لیکن امت کے پاس سنانے کو کبھی ہم پہ اتنی کرم نوازی تھی، ہم نے مدینہ پاک حاضر ہونا، واپس آنا، بھوانا والوں نے ملنے آنا، آگے پوچھنا مصباحی صاحب مدینہ پاک سے آئے ہیں کوئی بات سناؤ، تو بات بھی ہم نے کیا سنانی، اوہ ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ لیکن اب حال کیا ہے، ہوں جدھر ویکھیا میں ہی نظر آیا، کوئی نکر کوئی بوہا نہیں میں چھڑیا جتے کھچ کے میں تصویر نہیں چاڑی، او تو ویکھن تے آیا ہی نہیں، تو تے آیا ہی وکھانے، تو ویکھن تو تے وکھان آیا، چل وکھا تے جا، جدن ویکھن آئیں گا تینوں وکھا کے بھی بھیجن گے۔ امت پھس گئی دکھاوے میں، چل پترا کوئی کدی کھچ لئی ٹھیک میریاں بھی ہیں، تو آرے لگ گئے، تو ویکھن آیا ہے، کو ویکھن دی چولی بہ جا کے تمہیں اعلیٰ حضرت جی میں بیٹھے سن، اور تمہیں عرض کر وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، تو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کر چولی بہ جا تمہیں جا، وہ پھر رو کے عرض کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، بہ تمہیں جا کے تمہیں بہ اتھے چولی کر اور عرض کر چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے یا چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے،
پتر لے آؤ کہ تو ہے سودے پھر لب کے واپس ساڑا بہت کچھ میرا بچہ گواچ گیا لبو اور نہیں لبو گے جانا تے پتر پھر واپس حضرت حسان بن ثابت نے کلام لکھا حضور نے فرمایا حسان اپنا کلام ابو بکر نو چیک کرا جا کے ایتھے حسان پاک کلام لکھن تے ابو بکر نو چیک کروایا جائے ایتھے پتر کوئی نہیں جے چیک کروا رہا جدہ جو دل کر رہا لکھ بھی رہا تے پھر پڑھ بھی رہا میرا کلام ان سامنے بیٹھوں پہ کیا ستم ڈھائے گا جو صوفی ہوتے ہیں نا پتر وہ دو کیفیتوں کے درمیان چلتے ہیں کبھی صوفی پہ خوف کا غلبہ ہے کبھی صوفی پہ رجا کا غلبہ ہے جب رجا کا غلبہ ہوگا تو باتیں اور نکلیں گی جب خوف کا غلبہ ہوگا تو باتیں اب رجا کا غلبہ ہے اور اعلیٰ حضرت کیا لکھ رہے ہیں واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا بالکل لیکن میں کہتا ہوں یہ شیرین والا شاہ جی یہ کڑا پہلے ڈر دینے نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالی رجا کا غلبہ ہے اور لکھ کیا رہے ہیں جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا اس وقت غلبہ ہے حضور کی رحمت حضور کے کرم کی جانب توجہ ہے یہ لکھ رہے ہیں لیکن جب خوف کا غلبہ ہے تو پھر کیا کہہ رہے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے کتے خوف دا غلبہ کتے رجا دا غلبہ اسی نہیں وانڈ پائی کہ حضرت اس ٹائم رجا دا غلبہ سی انہا والے یہ شیر سنا دی حضرت ہم نے ان کو یہاں تک سنا ڈالا حضرت کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ ہم نے ان کو یہاں تک بھی سنایا میں نو روز حشر دا ڈرنا ہم نے سنایا ان کو حضرت لیکن وہاں کیا ہے صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا مرتضی سیدنا طلحہ سیدنا زبیر ابو ذر مقداد صہیب رومی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسی جلیل القدر شخصیات وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ لیکن حضور نبی علیہ السلام ان کو فرما رہے ہیں فرمایا میرے صحابہ 7 بار فجر کی نماز پڑھ کے جہنم سے پناہ مانگنا اور پڑھنا اللہم اجرنا من النار فرمایا پھر 7 بار مغرب پڑھ کے جہنم سے پناہ مانگنا اللہم اجرنا من النار لیکن ہم نے ان کو کیا سنایا اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ بھگت رہے ہیں ایتھے رش فجر ویچ رش تے پتر حضور نے ایس رش نہ تے خوش نہیں ہونا حضور نے تے فجر والے رش نہ خوش ہونا ہے اس لیے پتر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شاہ صاحب تشریف فرمائیں جدو پروگرام کرو پتر مشاورت کرو اے کچھ لے کے جان پتر انہوں بے نماز اسی کیتا ہے میں کیتا ہے یہ سیدھی گل ہے پتر شاہ جی اب ڈر لگتا ہے نا اصل میں 1 2 3 کیمرے لگے ہیں بعد کارڈ کے فتنہ شاہ جی ساڑیاں فجر دی نماز چو بندے نکل دینے ساتھ تے دیو بندیاں تے وابیاں دی مسجدہ چو اینڈ فجر والے نمازی نکل دینے جے میں جمعہ پڑھ کے آن ڈائے ویخ کہتے پیڑ ہوں دی ہے اور بے نماز کن نے کیتا ہے پتر اپنی محفلوں کو اپنے اسلاف کے رنگ پہ لاؤ واپس میرے غوث پاک دی محفل ہونی کئی لوگاں نے توبہ کر کے اٹھنا حضرت لیکن ساڑیاں محفلوں دا حال ہے جڑا بے نمازی ہو اور پکا ہو کے جاندہ ہے کیونکہ ہم ان کو سنا رہے ہیں لوکاں مینوں آن ڈرایا وہ لوکاں ڈرایا ہے وہ اللہ ڈرا رہا ہے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ پھر فرمایا وقت اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک جا رہے ہیں پتر اللہ دا واسطہ ہے انہا پیسہ لاندے ہو ہر سال تھوڑا سوارا کرو اے کچھ لے کے جان بچے یہ کچھ کھڑے نظرت علماء نو بلاؤ سال لگے گا میں نہیں کہہ رہا نعت خانی نہ کرو پتر ایک نعت ایک تلاوت پھر ایک بیان پھر ایک نعت پتر کچھ لے کے جانا ہے میرا ایک بڑا پیارا شاہ جی بچہ ہے اللہ نے کرم کیا اس نے وہ آج کل وہ پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل کر رہا ہے اور موضوع بھی اس کا تصوف ہے اور آپ کو پتہ ہے جو پنجاب یونیورسٹی کا حال ہے
نماز لگی ہے تو وہ پھر ان کی وہ تو بیچارے دا آڈا پورا لگا ہے حضرت اور اس نے مجھے کہا کہ حضرت مجھے کو تصوف کے حوالے سے کچھ کتابوں کے نام میں نے اس کو فصوص الحکم ہو گئی مکتوبات شریف ہو گئے میں نے اس کو لکھوایا فیوز غوث یزدانی کا نام بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات حضرت انہیں وہ بھی لوگ لے لیا اور جب رات کو بیٹھا نا ٹیبل پہ نوٹس بنانے کے لیے اپنا انہیں سارے تو پہلے فیوز غوث یزدانی کھولے اس میں توحید بڑی ہے توحید حضرت اتنی میں نے کہا نہیں ہوئے غوث پاک سنی نے اسی کتے سجے کھبے ہو گئے میرا حضرت صاحب گاڑی میں فون پڑا ہے اگر کوکے میں دکھانے کو تیار میں نے اس کو کہا منو سکرین شاٹ لے کے بھیج کے تیرے خیال کیوں آیا ہے جدا اس نے حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 5واں خطبہ اس کا اس نے سکرین شاٹ لیا اس نے مجھے ٹک کر کے نہ بھیج دیا اب حضور غوث پاک بیان فرما رہے ہیں میں جب میں بیٹھا سامنے ہوں حضور غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں لوگوں کو حضور غوث پاک فرما رہے ہیں انت عبد عابق من مولاک فرمایا تو اپنے رب دا نسیا ہویا بندہ ہے میرے غوث پاک حضرت کیا ان کی انداز تھی حضرت کیا فرما رہے ہیں انت عبد عابق من مولاک تو اپنے رب دا نسیا ہویا بندہ ہے تو اپنے مولا دا نسیا ہویا بندہ ہے پھر اگو غوث پاک کی فرمانے ارجی الی اوہ اپنے رب وال واپس آ جا لیکن ایتھے پتر اسی انہوں ایتھے لے آ کھلا رہے ہیں کہ انہوں دی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا تو پتر جنیاں مردی انہوں دیاں فرمائشاں کر یہ تو پتہ لگتا ہے کہ اسی رائٹ وے تے نہیں اسی سانو حضرت علی نے صرف ہے تو قسم چکو کہ کہنا ہوا جن نے حضرت علی نے ایتھو کیتا حضرت علی پھر انہوں لے گئے سدھا ہی ہاں جی جن کو فیض ہی میرے پاک علی سے ہوا کلندر بو علی کلندر سنو بو علی کلندر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کلندر بو علی ہستم نو پنگ نو گھنگرو نو دمال جالی جنہوں نے مولا علی دے دستے مبارک تو توحید دی میں پیتی سن کہتے ہیں حضرت کلندر بو علی ہستم بنام دوست سر مستم دل اندر عشق او بستم نمیدہ نم کجا رفتم پتر جن نے علی نہ لائی ہو پھر سڑکاں تے پھرے پھر علی پاک نے انہوں توحید دی میں پہ آئی حضرت لیکن اتھے کی ہے بندہ نوکر بنے سیدہ کائنات دے در پاک دا یہ تو پترہ ہو ہی نہیں سکتا کدی اس لیے پتر بولنے کو بہت کچھ لیکن گزارش کروں گا پتر بڑے لوکاں نو پھول لیا لوکاں نو ٹیسٹر لا لے انہاں اپنے آپ نو پھولی ہے انہاں اپنے آپ نو ٹیسٹر لائی ہے اسی کتے کھلوتے دے حضرت کوئی فرمائش بھی پڑھتا بھی کوئی نہیں تھے فرمائش بھی اچھا یہ نہیں کہ لکھا نہیں ہوا اعظم چشتی نے صرف یہ نہیں لکھا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا اعظم چشتی نے بھی لکھا ہے وہ کہندہ ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلان پڑھتا ہی کوئی نہیں پڑھنا لے بھی بے ذوقے سننا لے بھی بے ذوقے ایک ہو جائے حضرت اسی سارے دلی جاؤ بس حضرت دلی جاؤ حضرت بے ذوقے پڑھنا لے بے ذوقے میں پیچھے بھی کیا کیا ہوں حضرت اللہ کا کرم ہے جی میں تو اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا ہم نے پاکوں کی محفلیں دیکھی ہیں میرے حضرت دے کول آنا نات خان نے تو پھر آپ نے فرمایا کچھ جام پہ ہو سانو ہم حضرت کے سامنے پڑھنا بھی کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا انہیں پہلے کہنا حضور دسو کی سناوا آپ تو حضرت اکثر یہ فرمائش کیا کرتے تھے لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ پھر حضرت دی اکھا جترو ڈگنے لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں لمحہ لمحہ شمار
کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں. یا حضرت نے وہ کہنا کہ ایک سناؤ کلام. چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر غیر کی چاہت کو بھلا دے. ہوں پڑھنا لے بے ذوقے ہوں تے جناب تسی بھی غصہ نہ کریو تے بھائی تسی بھی نہ کریو. ہوں تے جناب ادھی نات تے ادھیاں خبراں رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم رم جم ادھی نات ادھیاں خبراں حضرت کہ بارش آنی ہے حضرت. لیکن کیا لوگ تھے لمحہ لمحہ. لیکن سنن والے باز اوق سن سنن والے لمحہ 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 شمار کرتے ہیں. لمحہ 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 شمار کرتے ہیں آپ کا انتظار کرتے ہیں. وہ گئے پتر انتظار کرنے والے. ہوں تے انہوں امیر ہونے دا وظیفہ دسو حضرت صاحب. وہ گئے انتظار کرنے والے. میں آخری بات کر کے بات ختم کرنا کیونکہ ہمارا کام تھا آپ کو فکریں دینا, ہمارا کام تھا سوچیں دینا. جیسے قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی لفظ ولی پہ. لوگوں کی طرح سننیاں نو عادت بھی نہیں نا علمی گفتگو سنن دی. انہوں ہیر دسو تے رانجھا دسو بڑے خوش جناب. مزاج ہی نہیں علمی پتر. اس لیے پتر اتنے ہمارے علمی لوگ ضائع ہو گئے اسٹیجوں پہ آ سکے کیونکہ ذوق ہی نہیں. اتنے ایسے لوگ پوری بخاری زبانی یاد ہے. ایسے لوگ پوری ریاض الصالحین زبانی یاد ہے. وہ 50 سال ہو گئے نے پڑھا دے یاد یہ بھی نہیں یاد ہونی. نہ میر زبانی یاد. ہاں جی سراجی جیسی مشکل کتاب ازبر ہے حضرت. ایک عبارت یاد ہے حضرت 50. لیکن سٹیجاں تے سی لے آ سکے انہوں نے کیونکہ علم سننے کا مزاج ضائع کر دیے لوگ حضرت. میں حضرت ایک شخصیت ایسی ہی نام نہیں لوں گا, کوئی سے نو پتہ ہی نہیں. اب تو ویسے پروگرام ہی ظاہر ہے میں لیٹ ہو گیا. پروگرام تھا دوپہر کا. پروگرام والوں نے مجھے فون کیا حضرت کب پہنچیں گے. میں نے کہا آپ زور پڑھ کے پروگرام شروع کرنا ہے تو میں انشاءاللہ 2:15 تڑے کول حضرت. وہ دل کر پیا حضرت دی زیارت کریے چلے جو اسے پاسے ہیں. وہ میں ادھر پہ گیا تو میں ذرا لیٹ ہو گیا. میں کو 3 بجے نال پہنچیا. لوگوں نے کہا حضرت وہ آپ کہہ رہے تھے 2:30 بجے آ جائیں گے تو آپ تھی. اور میں یارو بس وہ بزرگ نہیں ہو. انہوں نے کہا جی سانوں نہیں پتا شہر چی کوئی نہیں جانتا حضرت. کیا بے قدری ہے حضرت. انہوں نے شہر چی انہوں نے کوئی نہیں جانتا. پوری بخاری یاد حضرت. زور پڑی حضرت. بس نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت. زور پڑھ کے نا نکلنے لگے. میں جاتا منو کہتے ہیں کہنے لگے مصباحی صاحب آجا تاڑے لی لاما ہے لاما. میں حضور حکم فرمان لگے تاڑی اماں جی کہہ رہی ہیں جی کو ساڑی بھی کوٹھی ہوں دی تو مصباحی صاحب نے آ جانا سی کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں اس لیے نیچے سے چلے جاتے ہیں. میں حضور نواز شریف بلائے پتہ نہیں جاواں نہ جاواں. ہاں جی لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے لیے کتنا فخر ہوگا کہ میں ایک عالم کا مہمان بنوں حضرت. حضور بڑی شان ہے. یہ تو ہم سٹیجوں پہ شان علم شان علماء لائے ہی نہیں کوئی بھی. بڑی شان ہے پتر. فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے جیسے اس نے مجھے دیکھا.
حضرت تو آگے مجھے کر کے مخاطب فرما رہے تھے. میں نے کہا چلو بزرگ نے نہیں تو یہ میرا جڑا نا 85% گجر مر گیا لیکن 15% جیوندا ہے. یہ وہ اتنا حضرت چھوٹیاں ہونے دینا میری منوس نو کیا مر جا تو بھی کتے لیکن گجر ہے پھر جی کی کریے. لیکن انہوں نے سمجھایا انسان بن بدتمیزی نہیں کرنی. بڑا میں نے کوڑا گھٹ پیا اپنی ذات کے لیے نہیں لیکن کوئی عالم کی رسپیکٹ نہ کرے. پتر کون ہے بھائی مجھے تو کر کے بلائے حضرت. لیکن ماحول خراب نہ ہو. میں پی گیا حضرت جی بڑا اوکھا کر کے. عالم کی بڑی شان ہے پتر. پھر میں جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. بڑی شان ہے پتر علماء کی. چھوٹی بات ہے وارث ہے نبی علیہ السلام کے. تو وہ میں حضرت اگے تو میں پیچھے پیچھے ہوتے پہنچے تھے. شروع ہونے تو پہلے کار ختم ہو گیا حضرت. چھوٹی ساری سینی چھوٹی ساری کچنی چھوٹی ساری باتھ رومی چھوٹی ساری کمری حضرت نے بٹھایا. جون چل رہا تھا. پنکھا ہوا تو پھینک ہی نہیں رہا تھا وہ تو آگ پھینک رہا تھا. حضرت میرے لیے کچھ لینے چلے گئے. میں کیا ہوئے مولوی سلیمان بخاری زبانی یاد ہونا سراجی زبانی یاد ہونا عقائد نصفی زبانی یاد ہونا جی ہدایت النحو زبانی یاد ہونا نحو میر زبانی یاد ہونا شرامیت و عامل زبانی یاد ہونا تو دور. وہ تجھے تو کہے کہ تو اسم فعل حرف کی تعریف کر چوڑے تو وہ بھی نہیں کر سکتا ہوں. تیرے پاس اس وقت صرف ایک کی ٹائٹل رہ گیا وہ ہے خطیب. باقی تو ذوف ہے حضرت بے تحاشا کمزوریاں ہیں. اور یہ وہ شخصیت ہے جس کو پوری کی پوری درسیات زبانی یاد ہے. اور اپنا کار ویختے وہ کار ہوئے تیرے کار ڈیرے سی لگے نے وہ کار پکھا اگ سڑتا پیا ہے صاحب. میری اکھاں جترو آ گئے. حضرت آئے تو وہ دیکھ کے تھوڑا گھبرا گئے. مجھے کہنے لگے مولانا کیا ہوا. میں حضور میرا مکان میری گڈی آپ دا مکان آپ دی گڈی ویکھ کے رونا آ گیا. میں خطیب ہر مجلس میں ہر واز میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سکم کوئی سبقت لسانی ہے حضرت. اور آپ علم کا ٹھاٹھے مارتا سمندر. سنی کتنے بے ذوقے کتنے بے ذوقے ہیں سنی. کیا انہوں نے علم کے ساتھ سلوک کیا. اور صاحب ہوتا ہے نا قبلہ شاہ جی کو گلا کیتا ہوئے کمیٹیاں نہیں کوئی بھی اگوں ہنس کے کہتے ہیں مصباح صاحب وہ آپ نہیں کہتے کل آپ نہیں کہتے اپنے وہ بیان میں والآخرۃ خیر وابقیٰ. ایسے لوگ حضرت. لیکن ہم پتر مزاج علمی بناؤ اپنی محفلوں کو سارا کرو اے کچھ لے کے جان. پتر کچھ نہیں لے کے جا رہے. ایتھوں تک کہ ساڑھے حالات خراب ہو گئے نے پتر. ہوں تڑیاں ٹوپیاں بھی غائب ہو گئی. ایتھوں پتہ لگتا پہ کہ اسی ٹھیک ٹر رہے. آپ نے غصہ نہیں کرنا پتر. ساڑیاں ٹوپیاں بھی گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے. بھلا ہونا چاہیے تھا نا کہ ہر سال کچھ نہ کچھ ہم میں بڑھتا. کو داڑھی ود دی چل پچھلے سال ٹوپی سی ایس سال نال پاگا آ جاندی. لیکن اگے جان دے بجائے ٹوپیاں بھی گئی. ملاتے آئے جے سارے ادھر. کسی شادی کارڈ پہ نہیں لکھا نوے کپڑے پہن کے آنا نہا کے آنا شیو کرا کے آنا خط کروا کے آنا جوتی نہیں پہن کے آنا نئی پرانی پالش کر کے آنا اپنے اوپر آدھی پرفیوم کی شیشی گرا کے آنا. کچھ نہیں لکھا. سب کچھ کر کے جاؤں گے. ایتھے لکھے آئے میرے سونے دی محفل وضو بھی کر کے آنا سر پہ کچھ نہ کچھ رکھ کے بھی آنا. لیکن ٹوپیاں بھی ایسا مطلب ہے اسی ٹھیک جا رہے. ٹوپیاں بھی گئی حضرت. ہو چلے ہو مناسب نہیں میں اس کو سمجھتا. پھر میں کیسے اپنا دکھڑا رہوں. تم نے حضور کی محفلوں میں ٹوپیاں پگیں اتار دیں. اور سکھا نے اپنے بابے نے نہیں وفا کی تھی. انہوں نے فلموں سے بھی پگاں نہیں لائیاں ہیں. کوئی جی نہ ہم دیکھتے ہیں نہ ہمیں دکھائے. بچے بتاتے ہیں اسی حضور دی محفل چ ٹوپی پانی چھڑ چھڑی. ہم نے حضور کی محفل میں پگ رکھنی چھوڑ دی. انہوں نے فلم کو گرو نانک کی تعلیمات میں یہ کوئی فلمیں جائز تو نہیں ہے جو گرو گرنتھ ہے اس میں. لیکن کیا ٹھیک ہے لیکن بابے دا رنگ چھڑنا
حضرت صاحب منوایا انہوں نے یوکے وچ تسی میں یہ بدھ کو آیا یوکے سے واپس پتر کیمرہ لگا کہوں جھوٹ بولوں گا پکڑا جاؤں گا یوکے جو تسی ہیلمٹ تو بغیر گڈی چلا سکتے لیکن سکھاں نے اپنے بابے دی پگ منوائی ہے سکھ بغیر ہیلمٹ تو چلاندے نے کیونکہ انہوں نے پگ بنی ہے اور ہم نے حضور کی محفلوں میں ٹوپی اور پگ اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک جا رہے ہیں پتر اللہ دا واسطہ ہے اینا پیسہ لاندے ہو ہر سال تھوڑا سوارا کرو اے کچھ لے کے جان بچے یہ کچھ کھڑے نظرت علماء نو بلاؤ سال لگے گا میں نہیں کہہ رہا نعت خانی نہ کرو پتر ایک نعت ایک تلاوت پھر ایک بیان پھر ایک نعت پتر کچھ لے کے جانا ہے